محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوات. پر محمد وآل محمد صلوات. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر. ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر. زینب کا خون کھا کے زینب کا خون کھا کے شفا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم. لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم. ظالم کا ہاتھ میری ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا. آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا. گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئیں. سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئیں. دیکھو حسین اپنی دیکھو حسین اپنی قضا تک پہنچ گیا.
اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا۔ جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شکل مصطفیٰ، جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شکل مصطفیٰ، نیزہ لیے وہ ہاتھ، نیزہ لیے وہ ہاتھ ردا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا، اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا۔ پر محمد وآل محمد صلوات الفاتحة۔ بر محمد و آل محمد صلوات وصلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mu'minin, today's Ruhani Majlis announcements. Majlis by our Jamaat's gents, senior citizen, for the Saleh Sawab of Marhum Nur Ali Muhammad Ali Jaisa, Marhum Yusuf Muhammad Ali Jaisa, Marhum Hussein Muhammad Ali Jaisa, Marhum Hassan Muhammad Ali Jaisa, and Kul Marhumins. Majlis by the Warisos of Marhum Amir Ali Muhammad Ali Megji, for the Saleh Sawab of Marhum Amir Ali Bhai Muhammad Ali Megji, Marhum Mansura Bhai Muhammad Ali Megji, Marhum Ghulam Ali Sahib, Haji Naji, Marhumins of Megji family, Dharamshi family, and Kul Marhumins, you are humbly requested to recite Surah Fatiha for Kul Marhumins. Al-Fatiha. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. My dear elders, my brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. We remember all our marhumeen and gift them one Surah Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. By the wasila of Muhammad and Ali Muhammad, we pray to Allah to grant maghfirah to all our marhumeen, and we pray to Him to shower His mercy upon them. Recite one salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa We have assembled this evening to commemorate the Shahadat anniversary of our fifth Imam, Imam Mohammed al-Baqir, salawatullah wa salamuhu alayh. Allahumma salli ala Muhammadin wa. Before I talk about our fifth Imam, it is an important point for us to remember of what is now coming in the next few days. Tomorrow, which is the 8th of Dhul Hijjah, so eve of 9th Dhul Hijjah, it is eve of the day of Arafah. It is considered to be one of the most important nights in the Islamic calendar. So inshallah, tomorrow after the Isha prayer, we will have a recitation of a dua, which is dua Laylatul Arafah, dua on the eve of Arafah, inshallah. Hopefully, mu'mineen, brothers as well as sisters, inshallah, will participate. Then come on Sunday is the day of Arafah. This is again important day. According to the hadith, it is said that the day of Eid is day of Arafah. It is that day when the pilgrims who have gone to for pilgrimage to Mecca, where for them tomorrow is the day of Arafah. They will go to the plains of Arafah, and it is one of the most sacred places that a person goes, and in performing the rites of Hajj from the time of noon up to the time of sunset on the plains of Arafah, he indulges himself in ibadat, in remembrance of Allah Azza wa Jal. Whilst he will be praying for himself, he will be praying also for the others. But one most important thing is for a person to seek his forgiveness on the day of Arafah. For a tradition says that if a person has not been forgiven in the holy month of Ramadan, the next opportunity for him is the day of Arafah. So inshallah, again on Sunday, immediately after Asr prayer, we will begin the program of the Amal of the day of Arafah. Okay? We are not fortunate enough to have traveled there. We are in our own town. So we will make use of the opportunity of this very auspicious day and engage ourselves in remembering Allah Azza wa Jal and asking Him for our wishes, insha'Allah. Recite salawat, please. Salli ala
Muhammad. Before I come to the subject, again, just a reminder. Opportunities come. And if you do not make use of that opportunity, then you will miss out a lot. Okay? And the day of Arafah, the eve of Arafah, these are opportunities that Allah Azza wa Jal grants us for engaging ourselves in ibadat and in remembrance of Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal will in return, in reward, give us plenty. Okay? For these are very auspicious moments, so please do not waste the opportunity, make use of this opportunity. Imam Muhammad al-Baqir, salawatullah wa salamuhu alayh. Allahumma salli ala Muhammadin wa lived a life of about 57 to 58 years. And we can divide his life into 3 sections. The first 4 years of his life, it was under the patronage or under the care of his grandfather, Imam Husaini alayhi salam. Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam witnessed the event of Karbala. He was only 4 years old. And we find in the books written about the life of our 5th Imam that it is mentioned that later on Imam alayhi salam used to tell the people as to what happened on the plains of Karbala. Okay? So Imam was one of those who witnessed this event. Then began the imamate of his father, the 4th Imam, which continued for 34 years. This is the second phase of the life of Imam. And in this phase of his life, as he was growing up, and Imam Ali Zainul Abidin alayhi salam was doing his duty and his task of bringing back the people towards the religion of Islam. Okay. Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam was a student of our 4th Imam, and at the same time he was a helper of our 4th Imam. And this continued up to the year 95 after Hijrah. That began the imamate of our 5th Imam, Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, and this was for a period of 19 years. The legacy of ahadith that we have today, it is because of the contribution, the teaching, the propagation of who are both together called Baqirain or Sadiqain, that is the 5th Imam and the 6th Imam. You will, if you open, for example, any book of ahadith, the Shia book of ahadith, you will find that majority of the ahadith are either from Abu Ja'far, that is our 5th Imam, or Abu Abdullah, who is our 6th Imam. And you will find many of the ahadith. Okay? He is called Baqir because he split open the knowledge. Okay? And he brought that knowledge out from its depth and taught it to the people. Baqir al-Qarashi, marhum rahmatullah alayh, has written a book. He has written books on the lives of all the A'imma Tahirin alayhimus salam. In the life, or in the book of the life of 5th Imam, he mentions names of 400 names of 482 students of Imam Muhammad Baqir.
Now these 482 students are those who are considered to be special students. And amongst these special students, there were also those who were called Ashabus Sir. These are secret companions. Secret companions over here means that Imam alayhi salam used to tell them things, but he used to tell them that these are not to be disclosed to the public. This is for you. One of those companions was Jabir ibn Ju'fi, okay, who when he came for the first time from Kufa to Medina and came in the presence of our fifth Imam, and Imam straight away realized and understood of the faith that Jabir had. Imam had asked him as to where have you come from, and he said, I've come from Kufa. And if Imam then tells him, if someone tells you where have you come from, because you are in Medina, tell them I am resident of Medina. Don't tell them I have come from Kufa. Imam in this manner was protecting Jabir ibn Ju'fi, but I don't want to go into that subject. Why is he called Baqir? This is important point that I want to explain today, inshallah. That if you look at the task that was ahead of our fourth Imam and fifth Imam, you will find that they were, at the same time that they were teaching others, passing on knowledge, they were also having debates and conversations with those people who had their own interpretation of the religion of Islam. How did this interpretation of religion of Islam come into that era? Number one, I have said this hadith several times, and I'm mentioning this hadith again, that our sixth Imam has mentioned, and this is in Biharul Anwar, where he mentions that after the tragedy of Karbala, there were not more than 20 of our Shias remaining. Many of them had gone away. The reason for it is that the true teachings of Islam were hidden, and in its stead came those ahadith that were forged. In fact, Banu Umayyah had ulama who were paid, who were scholars and who were paid in order to write down these forged ahadith. And it is mentioned that one of the rulers of Banu Umayyah, whose name was Walid bin Abdul Malik, when he passed away, one of the authors says that when I went to his room and near his bed, there were books and books of those ahadith that were forged, that were written on the orders of the rulers of Banu Umayyah. So one thing was, people were going away from Islam, true Islam, because of these forged ahadith. Number two reason is that Banu Umayyah considered them their khalifas, and they started propagating this, that khilafat is higher than, astaghfirullah, nubuwwat. Khilafat is higher than nubuwwat. So in other words, they were saying that the Khalifa's position is higher than that of, astaghfirullah, al-ayadhu billah, the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
Allahumma salli ala Muhammadin. So this is one of the things that were being put into the minds of the people, and people, those who are not knowledgeable, they started understanding all this and considered that the Khulafa are greater than the prophets. The third reason is that there were many people who practiced Islam which was not the original Islam. For example, you had people who were murji'i. Okay. These were people who considered almost everything as that as long as you have iman, as long as you have faith, then if you do not do any action, Allah Azza wa Jal will still reward you for your iman. In other words, no acts are required, just iman is enough. There were Mu'tazili. There were those who used to believe that a person has come in this world and he has no control over his own affairs. Everything is controlled by Allah Azza wa Jal. So, in their thinking that if Yazid, La'natullah alayhi, killed Imam Hussein alayhi salam, then this was because Allah wanted Imam Hussein alayhi salam to be killed by Yazid. There is no fault of Yazid in this. Such type of thinking, all prevalent at that time. And the task of Imam was, as I said, that he had conversations, he had debates with the scholars of such sects, if I can call them sects of Islam, and they used to have arguments where Imam then used to explain to them from the viewpoint of Quran and from the viewpoint of the Sunnah, the attitude and conduct of the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. And I want to present here one of those sects today. These people are called Kharijis. Who are Kharijis? I'm sure my elders are aware of this, but for children to know this, when the Battle of Siffin took place, on one side was Muawiyah, on the other side was Imam Ali alayhi salam. Now, I want the Shi'an Ali alayhi salam to understand this, please. That our Aimma alayhimus salam were never aggressive. It's not that Imam Ali alayhi salam started this battle, no. The whole plan and the whole the initial stages, everything that began with Muawiyah. And that reason was also very simple. Imam Ali alayhi salam, when he came to Khilafat, he changed all the governors, those who were appointed by Uthman, and he recalled them, and in his place, Imam sent others as representatives, as his representatives to be the governors. So he did similar with Muawiyah, but Muawiyah refused. And Muawiyah decided that he has got such a huge army in Damascus. He took that army to fight against Imam Ali alayhi salam. What he wanted to do was to create chaos in the Islamic kingdom or in the Islamic rule. So it was duty of Imam now to defend and not to allow this chaos to take place. Therefore, Imam Ali alayhi salam went with his army. And the Battle of Siffin took place. And
in this battle, before Imam started the battle or before the battle started, Imam tried his level best to come to a compromise, a situation whereby no battle will take place, because on one side were Muslims, on the other side were Muslims also. It would be Muslims fighting against Muslims, it would be Muslims killing the Muslims. But when Muawiyah refused and the battle began, and Malik al-Ashtar, the brave commander in the army of Imam Ali alayhi salam, when he was going towards the tent of Muawiyah, and he was about to reach there, when suddenly there were people in the army of Imam Ali alayhi salam and in the army of Muawiyah who raised the Quran and started shouting, "Let the Quran decide between two of us." Imam Ali alayhi salam had reluctantly to call back Malik al-Ashtar, and when Malik al-Ashtar returned, and Imam Ali alayhi salam agreed, okay, the agreement was one representative from Muawiyah's side, the other representative from Imam Ali alayhi salam's side. The representative from Muawiyah's side was Amr ibn As, the most cunning politician of his time. And on the other side was Abu Musa al-Ashari, the dumbest politician of his time. And they were told, you decide. Imam Ali alayhi salam instructed both of them and told them, your decision is to be based on Quran, not on your own views. They sat down, and the decision was that Amr ibn As said, I will remove Muawiyah as the governor, and Abu Musa Ashari, you remove Imam Ali alayhi salam from the rule. Okay? And we will tell the people, you decide, appoint someone else. Both of them agreed. When they came in front of the people to give their decision, this was after some months, came before to give their decision. At that time, Amr bin As told Abu Musa Ashari, go and give the decision. And when Abu Musa Ashari said, I have decided, having represented the army of Imam Ali alayhi salam, remove Imam Ali alayhi salam as a ruler. Amr bin As came and said, you all heard Abu Musa Ashari said that he will remove Imam Ali alayhi salam as the ruler. Therefore, I now decide and tell you, in his place will come Muawiyah. Okay? And so those people in the army of Imam Ali alayhi salam who had pressurized Imam Ali alayhi salam to come to that solution and let us decide through consultation, through an agreement, these are the same people, after this decision was given, turned away from Imam Ali alayhi salam, and they formed their own sect, and these are called the Kharijis. In the time of Imam Ali alayhi salam, Imam had to fight a battle against these Kharijis they fought at a place which is called Naharwan, and therefore this battle is called Battle of Naharwan. Fought there, Imam killed many of the leaders and many of the people. But some of those leaders then ran away, hid somewhere. And then during that time, they started propagating this Kharijism. And they had three main beliefs. I want to present these three main beliefs and come to an incident which is related to Imam Muhammad Baqir, salawatullah wa salamuhu alayhi. Number one was that they regarded Imam Ali alayhi salam. They regarded Muawiyah
and they regarded Aisha, Talha, and Zubair as non-believers. In other words, their opinion was that these people have gone away from the straight path of Islam. This was one of their beliefs. Second belief was that those people who committed major sins, they were considered to be unbelievers in their eyes. Okay? People who committed major sins. From the viewpoint of Quran, Allah Azza wa Jal still gives opportunity to those who commit major sins, that you still have time, as long as you are alive, to repent, to return, and of course not to commit those sins again. Okay? But these people outright, if you commit a major sin, right, you are a non-believer. Okay? And number 3 was that they believed that a Khalifa, in other words, the successor of the Holy Prophet, can be a non-Quraysh. Right? Now, we have to understand this, that even in our ahadith, it is mentioned that all the 12 successors of the Holy Prophet will be from Quraysh. So being successor of the Holy Prophet, one of the conditions is that he should be from the tribe of Quraysh. While these people said it's not necessary that he should be from Quraysh, even if he is not an Arab, right, he still can become the Khalifa. Right? 3 main beliefs of the Kharijis. Okay? And they started spreading. Okay? Propagation work is done by people in order to explain to the people of what their belief is. We use the word tabligh. Tabligh means to convey. Okay? To convey to the people of our teachings. Okay? You can see today that the Salvation Army have got their own group of people who will do tabligh by visiting each houses, whether is that of a Christian or a non-Christian, whether it's a Muslim or someone else, they will still go give a book or something like that and tell them, this is what we do. So this is how they spread the message. And slowly the Kharijis again became strong. And during the time of our 5th Imam, they were a strong party. So one of those, recite salawat please. One of the main leaders of the Khariji, whose name was Nafi' bin Azraq, once came in the presence of our 5th Imam. Okay? And he questioned Imam about some religious matters. He came in the presence and questioned about religious matters. Okay? When he finished his questions and Imam had answered all his questions, Imam then had conversation with him. This is regarding their belief about that they use the term of the Quran, a phrase of the Quran, in order to justify their belief. What do they say? La hukmu illa lillah. The order only belongs to Allah Azza wa Jal. It does not go to someone else. So there is no need of any ruler. This was their belief, and Imam is telling him. Okay. And he talks with Imam, and Imam then tells him,
Okay, I'm paraphrasing. Imam then tells him that your belief is wrong according to the Quranic view. When you say La hukmu illa lillah, right? That does not mean what you mean. That there should not be any Khalifa. Okay? There should not be anyone in between. Then Imam quoted verse number 35 of Surah An-Nisa. Okay? Now this verse is actually regarding divorce. Okay? Let me read the meaning and you will be able to understand. And if you fear a breach between the two, that is the man and woman, then appoint an arbitrator. Then appoint an arbitrator from his family and an arbitrator from her family. Okay? If they both desire an agreement, Allah will effect harmony between them. Okay? Now, those people who are dealing with divorce cases know that there are processes that are there. And one of the process is that you have one representative from the boys' side and one of the representative from the girls' side in order to try and bring them together and reconcile between them. This is in case of a divorce. But the word Imam used is arbitrator. And when you say that there should not be any ruler and there should not be anyone there, okay, Quran itself says that it is there. Because their main argument was, why did Imam Ali alayhi salam appoint a person? Imam Muhammad Baqir alayhi salam had told them that when Imam Ali alayhi salam appointed, Imam Ali alayhi salam told them that it is Quran who is going to arbitrate and not these individuals. They are going to base their arguments from Quran. Then Imam gave a historical evidence, and that was, he said that when there was dispute and when Banu Qurayza had broken the agreement that they had made with the Holy Prophet, Banu Qurayza were a Jewish tribe. Right? I don't want to repeat, but there were three tribes, Banu Qaynaka, Banu Nuzair. Banu Qaynaka were the first one to be thrown out of Medina. Banu Nuzair were the second one to be thrown out. The third one was Banu Qurayza when they acted against the agreement that they had made with the Holy Prophet and had supported the Quraysh and the Jews and the others who had come to fight the Battle of Khandak. At that time, they had supported them and the Prophet came to know. And when the Prophet went with the Muslim army towards the fort of Banu Qurayza, they closed the doors of the fort in order not to allow. And the Prophet had said, besieged them. And Banu Qurayza knew that if the Muslims are going to stay in this way for a month, 2 months, 3 months, tomorrow we'll not have any food to eat and we will die. So they decided and they said that we are ready to come to an agreement, but we want Sa'ad bin Mu'az to agree. That is, he should be arbitrator between us and you. So here the Holy Prophet appointed an arbitrator. Imam is telling Nafi. And Sa'ad bin Mu'az, after listening to Banu Qurayza and the Muslims and after looking at all the information, he gave an order that was against Banu Qurayza. And Banu Qurayza became very angry, and Sa'ad bin Mu'az told them, I have given that order, which is of course according to Quran, but you will find the same order in your book, Old Testament.
So you can consider that I've given order according to your Old Testament. Okay. So Imam then presented this argument to Nafi'. So this was one of the ways. He is called Baqir because after opening and splitting the knowledge, he comes out and he gives those arguments that are based on Quran and that are based on the Sunnah and the tradition of the Holy Prophet, the Ahadith the Holy Prophet had taught, so that people come to know. And this was one of the main tasks of Imam, and Imam spent his life in that. Okay. Now I want to present one tradition from Imam. Okay. Insha'Allah, we will benefit from it. Okay. Recite salawat, please. Imam says that three mannerisms. A person has three qualities in him. Three mannerisms are charities of this world and that of the hereafter. Imam is not talking about charity in sense of money. No. These are mannerisms, the qualities that we can have. And if we have these qualities and act according to these qualities, then this will be charity that we are doing in this world, for which there is a reward, as well as in the hereafter, for which there is also a reward. What is the first mannerism? Imam says that أن تعفو عمن ظلمك. Imam says, forgiving the one who has committed excesses and aggression against you. If you, all of us, build up this quality of forgiving, okay, this forgiving is a kind of a charity that we are doing. For example, in a tradition it is mentioned that whenever a teacher teaches a student, that teaching of his is a charity in the way of Allah Azza wa Jal. So if you forgive those who have done excesses, have aggressed against you, have done wrong to you, in reality you are doing a charity. Number one. Number two, وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ, joining the one who cuts off relations and ties with you. Now this is not only silatul rahim, it is also on the other side when you are in the society. That if someone is not speaking with you, okay, right, as we say in Gujarati, modu chadave che. Okay, this person is like making his face like a balloon, and he's not talking to me. Okay, right. In order, if a person does like that to you, in return, you establish your ties with him. It all begins with salam. Our fifth Imam says in one tradition that Allah loves, if sha'us salam, He loves when a person does salam. We say 99 is the one reward who the person who initiates and says salamun alaykum, he will get 99. The one who replies it is wajib for him, but he will only get one. But when we do this, when we do salams to the others, in that manner we are showing that our relations are there. That's why we are doing salam. So Imam says that if you join those ties with those people who have cut off relation with you, whether they are relatives or otherwise, this is a good mannerism. It is a kind of a charity. And number three, Imam says, وَتَحْلِمَ إِذَا جَهَلَكَ, and
show forbearance and tolerance. If a person commits a folly and shows insane behavior and conduct towards you. Okay? Right? He is jahil, he does not realize, ignorant, and he conducts with you in a very bad way, and you are quiet. There is an incident in the life of our fifth Imam, which I want to mention, right, which you'll be able to understand, that there was a person from Ahlul Kitab. In one incident, it mentions that he was a Christian, okay? Where I read and researched today, it said a person from Ahlul Kitab, he attacked the Imam and was aggressive towards Imam and addressed him with bitter words and said, "You are Baqarah, astaghfirullah, a'yadhu billah. You are a cow." Imam's title was Baqir. But he told him, "You are Baqarah, you are a cow." Imam treated him very kindly, right? Instead of getting angry, Imam very kindly, very nicely told him, "I am Baqir. I am Baqir." This man continued with the attack and said, "You are the son of a cook. Your mother is a cook, is a slave. You are a son of a cook." Imam again smiled at him, and Imam said, "That is her job. That is her job." This fellow still went on attacking and told Imam, "You are son of the black woman. You are son of the black woman." During those times, it was considered to be the difference between I am white-skinned, he is black-skinned. There used to be a big difference. These are black-skinned, these are all slaves. Okay? You are son of a black woman. And Imam said, "May Allah forgive you if you are lying. May Allah forgive you if you are lying." All with smile, all with calmness, Imam is replying. History says, and the books says, that that person became a Muslim by looking at the characters and the mannerism of our fifth Imam. We try to understand that maybe in the present world today we find people acting in aggressive manner and acting, as they say in English, macho, right? And we try to copy. When we speak with our brothers, we speak almost, God forbids, in similar way, as if to say that I am powerful and I can do this. This is the message, my dear younger brothers and sisters. The message is that let us return to the teachings of Quran, let us return to the teachings of Ahlul Bayt. Look at their morals, look at their conduct, and we act with them. Right? Sometimes we shout out and we speak out in loud voice, "This is my right." These mannerisms that A'immah Tahirim alayhimus salam displayed, right? Remember, these people were powerful orators. If they wanted, they could go and they could speak out powerfully. Powerful orators, eloquent speakers. But always their stance was measured, calm way, because their duty was to invite the people towards Islam. And this was not only through words, but sometimes through action. This tradition or this anecdote, we come to understand that that person who had hatred towards Imam became a follower of Imam
and started following the teachings of Imam. Something to reflect upon. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. قوم کے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنیں، امام محمد الباقر علیہ السلام نے اپنی امامت کا زمانہ جو 19 سال کا تھا، امام نے ایسے 5 خلفاؤں کا وہ زمانہ دیکھا، جس میں سے پہلے تھا ولید، اور جب ولید کا انتقال ہو گیا تو آیا دوسرا خلیفہ جس کا نام سلیمان تھا، اور سلیمان کے بعد جو خلیفہ آیا وہ عمر بن عبد العزیز تھا، اور عمر بن عبد العزیز کے بعد اور خلیفہ آیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو آیا وہ خلیفہ جس کا نام ہشام بن عبد الملک تھا۔ ولید کے زمانے میں تاریخ کہتی ہے کہ امام کو کچھ ستایا گیا۔ سلیمان بہت کم مدت کے لیے خلیفہ تھا اور وہ عیش اور آرام میں اپنی زندگی گزارتا تھا، اور اس کا امام کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات نہیں تھے۔ لیکن جب اب عمر بن عبد العزیز آیا ہے تو اس وقت مسلمانوں کو ایک طرح کی آزادی ملی۔ اب تک بنی امیہ کے جتنے بھی خلفاء اور گورنرز تھے وہ بہت سخت تھے، اور لوگوں کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یعنی ان کا رابطہ اتنا مضبوط نہ ہو جائے۔ وہ اماموں کو بھی کنٹرول میں رکھتے تھے، ان کے اوپر جاسوس رکھتے تھے، اور جو امام کے ماننے والے تھے ان پر بھی جاسوسے رکھے گئے تھے۔ لیکن جب عمر بن عبد العزیز کا زمانہ آیا تو اس وقت کچھ طرح کی راحت ملی تھی، اور عمر بن عبد العزیز نے کچھ ایسے کام کیے جس کی ہم کو تعریف کرنی چاہیے۔ پہلے تھا یہ کام کہ اس نے حکم دیا مدینہ میں امام علی علیہ السلام اور جگہ بھی، سب جگہ جہاں جمعے کے خطبہ کے بعد امام علی علیہ السلام پر لعنت کی جاتی تھی وہ بند کی جائے۔ معاویہ کے زمانے سے لے کے اب تک جو سلسلہ باقی رہا تھا، اور ہر جمعہ کے خطبے کے بعد امام علی علیہ السلام پر لعنت کی جاتی تھی، عمر بن عبد العزیز نے آ کے اس کو روک دیا۔ وہ تھوڑی مدت کے لیے روک دیا گیا، اور جب دوسرے خلیفہ آئے تو واپس شروع ہو گیا، لیکن عمر بن عبد العزیز نے یہ ایک کام کیا۔ دوسرا کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ فدق اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو واپس کر دیا۔ اب تک بنو امیہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب عثمان خلافت پہ آیا تو عثمان نے پورا فدق مروان بن حکم کو دے دیا، اور اس کے بعد اس کی نسل میں ایک کے بعد باقی رہا، اور جب عمر بن عبد العزیز آیا تو اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فدق واپس دے دیا۔ اور تیسرا کام جو اس نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو آزادی دی کہ ان کو جو بھی کچھ تکلیفیں ہوئے، جو بھی کچھ شکایت ہوئے، وہ آ کے سامنے بیان کرے، تاکہ وہ ان کا حل اور ان کی سولوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اور لوگ آرام سے رہے، ان پر کوئی زبردستی نہ ہوئے۔ تو یہ جو 2 سال کا وقفہ تھا، اس وقت بھی امام محمد باقر علیہ عمر بن عبد العزیز نے ایک اور کام بھی کیا، اور یہ تھا کہ اب تک جو روکا گیا تھا حدیث لکھنے کی،
اب اجازت ہے کہ پیغمبر اسلام کی حدیثیں لکھی جائے. اور امام علی زین اللہ، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے بہت سی حدیثیں لکھی اور لوگوں کو دے دی تاکہ یہ حدیثیں نشر کی جائے اور لوگ اس حدیث کو پڑھ سکے اور سمجھ سکے. تو یہ عمر عبدالعزیز کا زمانہ تھا. اور ہشام جب آیا تو ہشام کو عداوت تھی اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ساتھ. اور آپ نے یہ قصہ سنا ہے، میں پورا قصہ بیان نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور پیش کروں گا کہ جب اس نے حکم دیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو مدینے سے شام بھیجا جائے، تو اس نے شام میں ایک پلان بنایا تھا کہ کیسے امام کو ذلیل کیا جائے. اور اس وقت جب امام آئے ہیں تو ایک تاریخ کے مطابق 3 دن تک اس نے امام کو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایسی جگہ پہ رکھا کہ کوئی بھی آدمی امام کو نہ مل سکے. یہ سب طریقہ تھا کہ کیسے امام کو ذلیل کیا جائے. اور جب امام اس شام کے دربار میں آنے والے تھے، ہشام نے کہہ دیا تھا کہ پہلے میں امام کو استغفر اللہ والعیاذ باللہ گالیاں دوں گا اور برائیاں پیش کروں گا، اور اس کے بعد آپ جو یہاں بیٹھے ہیں سب برائیاں پیش کرے. تو اس وقت جب امام آئے ہیں تو دربار کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی داخل ہوئے تو پہلے امیر کے سامنے یعنی خلیفہ کے سامنے اپنا سر جھکائے اور اس کو سلام کرے اور اس کے بعد دوسروں کو سلام کرے. لیکن امام دربار میں آئے، نہ کسی سے کچھ پوچھا، نہ کوئی پرواہ کی. امام آگے بڑھتے گئے اور ہر طرف اپنے ہاتھ ایسے کرتے کرتے السلام علیکم السلام علیکم کہتے کہتے جا کے امام ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہشام کا غصہ کتنا بڑھ گیا ہوگا. پھر ہشام نے کچھ بری بات کی اور ان لوگوں نے سب بری بات کی، جس کا جواب امام نے بھی دیا. بہت جواب جو امام نے دیا تھا اس میں پہلا فقرہ میں بیان کرتا ہوں کہ جب امام نے شروع کیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں این تذہبون، تم کس طرح جا رہے ہو، کون سا راستہ تم نے اختیار کیا ہے، سب کو جگانے کے لیے کہ جو بھی تم کر رہے ہو یہ سب غلط ہے. ہم اللہ کے نمائندے ہیں، نہ کہ ہم پیغمبر کی خاندان سے ہیں اس لیے ہم امام نہیں. خدا نے ہم کو چنا ہے اور ہم جو ہے وہ نمائندے خداوند تعالیٰ کے، ہم امام وقت ہے. امام نے بیان کیا. ہشام نے دیکھا کہ اس کا جو پلان بنایا ہوا تھا وہ ناکامیاب رہ گیا، تو اس نے پھر امام کو کہا اور ذلیل کرنے کے لیے کہ ہم تیر اندازی کرے. اور آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ امام نے پہلے منع کیا اور امام نے کہا میری عمر ہو گئی ہے. تب تو جب یہ امام کے آخری دن تھے کہ امام نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا. اس نے بہت اصرار کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ امام تیر اندازی کی وجہ سے ناکامیاب ہو جائے اور لوگوں کو وہ کہہ سکے کہ دیکھو وہ تیر اندازی بھی نہیں جانتے. پھر امام کو وہ دیا گیا اور امام نے ایک تیر پہلی کھینچی جو نشانے پر پہنچی، اور اس کے بعد امام نے 8 اور تیر کی پھینکی، سب ایک ایک کو چیر کرتے وہی نشانے پہ پڑتی گئی. تب ہشام اب کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اور اس نے امام کو اجازت دے دی. امام واپس مدینہ آئے، لیکن یہاں امام ہشام نے طے کر لیا کہ امام کو زہر دیا جائے.
کس نے امام کو زہر دیا، تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو زہر دیا گیا امام کو، وہ زہر اتنا قاتل تھا کہ اس شریر جسم میں جب زہر پھیلنا شروع ہوا تو اس کا اثر ایک مرتبہ جلدی سے شروع ہو گیا۔ بس عزادارو، یہ وہ امام ہے جس نے 57 سال کی زندگی، 57 ایئرز کی زندگی امام نے تکلیفوں اور مشکلوں میں پسار کی تھی۔ وہ مشکلیں جو کربلا میں امام نے دیکھی، اور کربلا کے بعد واقعہ حرہ کا جو واقعہ ہوا وہ بھی امام نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد جو بغاوتیں ہوئی تھی وہ بھی امام نے دیکھی تھی، اور پھر جو مشکلیں بنو امیہ کے خلفاؤں نے دی تھی اور جو تکلیفیں دی تھی، امام کو سب یہ یاد آیا ہوگا اس وقت۔ لیکن امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا اور وصیت کی اور کہا تھا کہ یہ جو ہے چیزیں جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ تم امام ہو، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ ایک صندوق ہوتی تھی، اس صندوق میں پیغمبر اسلام کے برکات تھے، اور یہ صندوق دی گئی امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اور ساتھ ساتھ میں امام نے ایک وصیت کی تھی، اور وصیت یہ تھی کہ بیٹا جو بھی میرے مال میں سے تم اتنے پیسے باہر رکھ دینا، اس کو الگ کر دینا، اور 10 سال تک مینا میں جا کے کچھ لوگوں کو حج کے زمانے میں پیسے دینا اور کہنا کہ وہ میرے اوپر روئے، میری مظلومیت پر روئے۔ ہاں مولا، جب پوچھا گیا کیوں مینا میں، تو امام نے کہا تھا کہ یہی جگہ ہے کہ جب مسلمان سب جگہ سے اکٹھا ہوتے ہیں اور جب مینا میں ہوتے ہیں تو 3 دن وہاں رہتے ہیں، اور اگر لوگ روئیں گے تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ کیوں رو رہے ہیں، تو میری مظلومیت بیان کرنا۔ ہاں مولا، آپ کو یاد ہوا اور آپ کو یاد بھی ہوگا جیسے آپ نے کہا تھا اور وصیت کی کہ آپ کے لیے رویا جائے، اسی وجہ سے آپ نے اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی عزاداری قائم کی ہوگی، اور کیوں نہ کی۔ امام کی یہ حدیث تھی کہ عاشور کے دن اگر ہو سکے تو 2 یا 3 مومنین اکٹھا ہو کے بیٹھے اور جو کربلا میں واقعہ ہوا اس کو یاد کر کے اس کو روئے، اور اس کے بعد جب وقت آئے، عصر کا وقت قریب آئے، تو ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کر کے کہنا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ وصیت امام محمد باقر کی تھی، اور اس کے بعد تو آج جو ہم امام پر رو رہے ہیں، یہی کوشش امام محمد باقر نے پہلے سے شروع کی تھی۔ ہاں عزادارو، جب وقت قریب آ گیا تو امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کے کہا کہ بیٹا اب ان قریب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور امام اب مشغول ہو گئے، جسم میں تکلیف ہوتی تھی، اور امام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے کرتے 7 ذی الحج سن 114 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو غسل بھی دیا گیا اور کفن بھی پہنایا گیا۔ عزادارو، تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو مدینے کے لوگ ہجوم میں آئے،
سب آتے تھے اور امام باقر علیہ السلام کے جنازے کو چومتے تھے اور خوش نصیب سمجھتے تھے کہ ہم امام کے جنازے کو چوم سکے. میں کہوں گا اے مدینے والوں، تم کو یہ نصیب ہوا کہ آج تم امام کے جنازے کو چوم رہے ہو. کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے خود امام محمد باقر علیہ السلام کی کیا حالت اور امام زین العابدین اور بی بی زینب کی کیا حالت جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین کی لاش کو پامال کیا گیا ہے، اس پہ گھوڑے دوڑائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم ماتم امام حسین علیہ السلام کرے اس سے پہلے دعا کرے. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا نسألک یا اللہ ان تصلی علی محمد و آل محمد. بار الہ ہماری اس عزاداری کو تیری بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے اور ہمارے والدین اور مؤمنین اور مؤمنات کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کرنا. بار الہ واسطہ دیتے ہیں کہ جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہے، بار الہ ان کو شفائے عاجل اور صحت کامل عطا فرما. جو تکلیفوں اور مشکلوں میں ہیں اور خاص طور پہ اہل فلسطین کے لیے، بار الہ ان کی تکلیفوں اور مشکلوں کو دور کرنا. بار الہ مسجد الاقصی کی حفاظت فرما. بار الہ علماء دین کا سایہ سر پر باقی رکھنا اور تیری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماتم حسین یا حسین یا حسین. مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی. 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 کس جرم میں دنیا ہے، کس جرم میں دنیا ہے یہ پابندیاں لگاتی. مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی. مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی. مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی. یہ بات ہمیشہ ہے ہمیں لوگ رلاتی. جس زہرا کی تعظیم نبی پاک نے کی تھی، امت ہے اسی زہرا، امت ہے اسی زہرا پہ دربار
تیرا غم ہے تیری قوم مناتی مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی دیے آنو محمد بھی اور چادر زہرا چپ چاپ رہی چلتی کسی کو نہ پکارا کچھ اور نہیں بھیا کچھ اور نہیں بھیا اگر ہوتا لٹاتے مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی 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 شبیر اگر تیغوں کے سائے میں نہ سوتے کرتے نہ یوں ماتم یوں کبھی ہم بھی نہ روتے بے پردہ اگر ملتے بے پردہ اگر ملتے علی شام نہ جاتے مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی 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 چلتی ہے وہ رک رک کے زخموں سے ستائی ہے خون روا کانوں سے دیتی ہے دہائی ہوتے جو اگر چاچا ہوتے جو اگر چاچا میں رو رو کے بتاتے مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی 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 یہ بات ہمیشہ ہے ہمیں لوگ رلاتے جس زہرا کی تعظیم نبی پاک نے کی تھی امت ہے اسی زہرا امت ہے اسی زہرا پہ دروازہ گراتے مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی کس جرم میں دنیا ہے کس جرم میں دنیا ہے یہ پابندیاں لگاتے مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی مظلوم تیرا غم ہے تیری قوم مناتی الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. توجه زيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله،
السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى 9 المعصومين من ذريتك، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي